ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل وسلم على نبينا محمد آمین یا رب العالمین۔ چلتے ہیں، ہم نے اپنی سیریز شروع کی ہوئی ہے میدان محشر میں میری کہانی۔ آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ آج دنیا کوشش کر رہی ہے نا کہ کوئی ٹائم مشین بنا لے جسے فیوچر میں جا کے کچھ دیکھ کے آ جایا کریں کہ کیا ہونے والا ہے، کیا بننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن و حدیث کے ذریعے وہ فیوچر دکھا دیا ہے جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، کوئی سائنس، کوئی فلسفی، کوئی ہمیں بتا ہی نہیں سکتا۔ کتنی مرضی یہ چاند تک بھی پہنچ جائیں، اس سے آگے بھی پہنچ جائیں، پھر بھی یہ ہمیں وہ باتیں نہیں بتا سکتے جن کا ٹریلر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں صرف دکھایا ہمیں قرآن و حدیث میں۔ صرف ٹریلر ہے یہ، ابھی جو ریالٹی ہے وہ تو دیکھی ہی نہیں ہے۔ تو کوئی بھی اس ٹائم مشین میں بیٹھ کے وہاں کے نظارے کر کے آ سکتا ہے اور اپنی زندگی بدل سکتا ہے واپس آ کے۔ میں تو صرف آپ کو اس سمجھ لیں ٹائم مشین میں بٹھاتی ہوں اور لے کر جاتی ہوں۔ واپس آ کے زندگی بدلنا وہ ہر ایک کا اپنا کام ہے۔ یہ چھوٹی سی کوشش کامیاب اس وقت ہوگی کہ اگر آپ واپس آ کے اپنی زندگی میں چینجز لے کر آتے ہیں، ورنہ یہ صرف کہانی رہ جائے گی، اور کہانیاں سن کے انسان تھوڑی دیر کے لیے خوش ہوتا ہے، اس کے بعد بھول بھال جاتا ہے۔ تو کرنا یہ ہے کہ جب ہم واپس آئے نا تو آ کے اپنی زندگی میں دیکھیں کیا چینجز لے کر آنی ہیں۔ صرف یہ نہ کریں کہ ہائے بڑا ڈر لگا، ہائے یہ سن کے بڑا ڈر لگا۔ میرا مقصد آپ کو ڈرانا ہرگز نہیں ہے، یہ تو فیکٹس ہیں، میں ان کو بدل تو نہیں سکتی نا۔ میں آپ کو جو بھی بتاتی ہوں وہ یا تو قرآن سے ہے یا حدیث سے ہے۔ میں تو خود بھی نہیں جانتی، مجھے بھی اتنا ہی پتا جتنا آپ کو پتا ہے۔ اگر صرف وہاں سے آپ کو یہ باتیں اس لیے بتائی جاتی ہیں تاکہ ہم سب اس کو فیل کر سکیں، اور یہ صرف ابھی زبانی باتیں ہیں، وہی میں نے آپ کو کہا نا، اصل حقیقت وہ تو وہیں جا کے پتہ چلے گی۔ اور سچ بتائیں، کیا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے؟ میں اپنے لیے تو سمجھتی ہوں کہ مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آپ یقین کریں کہ جب میں آپ کے لیے تیار کر رہی ہوتی، میرے پر اتنا زیادہ یہ چیز طاری ہو جاتی کہ میں کچھ اور کر نہیں پاتی ہوں، بالکل خاموش ہو جاتی ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کی دوسری چیزیں نہ بنائی ہوتی نا، کہ گھر کے اور بچوں کے اور چیزیں، تو یقین کریں انسان شاید زندہ ہی نہیں رہ سکتا، بیمار پڑ سکتا ہے۔ اس قدر زیادہ یہ چیزیں اثر کرتی ہیں ذہن پہ۔ تو میرے خیال میں مجھے تو بہت زیادہ ضرورت ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ جو اس سے فائدہ اٹھا لے گا کل کو جا کے پچھتانے سے بچ جائے گا، اور جو نہیں فائدہ اٹھائے گا اس کے لیے کہانی ہی ہے بس، اور یہ کہانی تبھی کھلے گی اس کے سامنے جب وہاں پہنچے گا۔ اللہ اکبر۔ اب چلتے ہیں وہاں جہاں تک ابھی تک کوئی نہیں پہنچا، مگر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو موقع دے دیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نا بہت بڑا فضل سمجھے اپنے اوپر، بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم سمجھے کہ اگر ہم وہ مناظر دیکھ سکیں دل کی آنکھ سے۔ ہم اپنی کہانی میں یہاں تک پہنچے تھے کہ میرا عمل میزان میں تلنے کے لیے اب تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت تو ایسی ہے کہ جس میں صرف کھڑے ہونا بھی اتنا مشکل ہے کہ انبیاء بھی ڈر رہے تھے اس سے، اور کہاں حساب کتاب دینا پوری زندگی کا۔ یہ بات تو انسان کے ہوش گم کر دینے کے لیے کافی ہے۔
میں نے اپنے اعمال نامے کو دیکھا، اس میں کئی نیکیاں غائب تھیں، اس لیے کہ وہ ان کو دے دی گئی ہیں جن کی میں نے کبھی غیبت کی تھی، جن سے میں نے کوئی زیادتی کی تھی یا جن کا حق مارا تھا، اور ان پر مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہ میری نیکیاں جو تھیں وہ میں نے بڑی مشکل سے کی تھی. وہ نمازیں، وہ تہجدیں، وہ روزے، نفلی روزے، وہ دوسروں کو معاف کرنا، یہ سب نیکیاں بہت مشکل تھی کرنی، لیکن آج وہ دوسرے لوگ مفت میں لے گئے اور کسی ایک نے بھی مجھے معاف نہیں کیا. سب نے خوب فائدہ اٹھایا، کیا اپنے اور کیا پرائے. یہاں پہ معافی کسی کی طرف سے نہیں ہے، کوئی انسان دوسرے پر ترس نہیں کھا رہا. دوسری طرف مجھے یہ خوشی بھی ہے کہ بہت سارے گناہ میرے اعمال نامے سے اللہ تعالیٰ نے نکال دیے اور ان کو معاف کر دیا، کیونکہ یہ گناہ وہ تھے جن پہ میں نے توبہ کی تھی. آج شکر کر رہی ہوں کہ توبہ کر لی تھی. کہیں اپنی بے پردگی سے توبہ کر لی تھی زندگی میں، تو وہ دن جن میں میں بے پرد پھری تھی اللہ نے ان کو معاف کر دیا. اسی طرح دنیا میں جہاں پہ میں نے نمازوں میں کوتاہی کی تھی اور اس کے بعد دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ سے عزم کیا تھا اور توبہ کر لی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو میری نمازیں چھوٹ گئی تھی، جو فرض نمازیں چھوٹی تھی، ان کی جگہ آج میری نفلی نمازوں کو رکھ دیا اور میرے ان دنوں کو مجھے معاف کر دیا جن میں میں نمازوں میں کوتاہی کرتی تھی. میں نے زندگی میں توبہ کر لی تھی کہ میں مشرکوں کے طریقے نہیں اپناؤں گی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو پہلی زندگی تھی جب مجھے نئی ہدایت ملی تھی وہ سب میرے کام معاف کر دیے. آج اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، اور اعمال نامے میں مجھے سب سے زیادہ خوشی اپنے استغفار کو دیکھ کے ہو رہی ہے کہ یہی چیز ہے جس نے مجھے آج ان اعمال کی معافی کی طرف، اللہ تعالیٰ سے مجھے معافی دلوا دی. اس استغفار نے مجھ سے سوال ہوا ہے زندگی کے بارے میں، میری جوانی کے بارے میں، میرے مال کے بارے میں، میرے علم کے بارے میں. میں کم نمبروں سے پاس ہو گئی، لیکن شکر ہے کہ یہ سوال اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسان کر دیے. میرا رب کتنا رحیم و کریم ہے، اس نے میری جو توبہ تھی، جو میری استغفار تھی، اس کی وجہ سے جو میں نے زندگی میں کر لی تھی اس کو کیسے قبول کر لیا. ورنہ وہ میری توبہ نہ قبول کرتا تو آج میرا کیا ہوتا. کاش میں ان گناہوں پہ بھی توبہ کر لیتی تو جو دنیا میں نے کیے اور کرتی ہی رہی مرتے دم تک، وہ آج میرے اعمال نامے میں ایک پلڑے کو وزنی کر رہے ہیں. ایک دن کی تو زندگی تھی، صرف ایک دن کی، پتہ بھی نہیں چلا اس کا، اور میں نے اس میں اپنی بربادی کا کتنا سامان جمع کر لیا تھا. آج میرے گناہ اور بھی کم ہوتے تو کم از کم آج اس خوف میں تو مبتلا نہ ہوتی کہ اگر میری نیکی گھٹ گئی تو کیا ہوگا. اگر آج بالفرض میری نیکی بڑھ بھی جاتی ہے تو جنت کے کوئی اعلیٰ درجے نہیں پا سکوں گی. جنت کے تو 100 درجے ہیں، آج میں تو جنت میں داخل بھی ہو جاؤں تو بڑی بات ہے. یہاں تو اتنا مشکل معاملہ ہے. میرے اندر پھر دکھ کی لہر دوڑ گئی، غم سے میرا برا حال ہو رہا تھا. آج میں جہنم سے بچ جاؤں تو شکر ادا کرنے کا مقام ہوگا. میزان میں میری نیکیاں فرشتے رکھنے لگے ہیں. میری نماز، میرا روزہ، میری زکوٰۃ، میرا اسلام، میرا قرآن آ کے کھڑے ہو گئے.
میری نمازیں درمیانی سی حالت میں ہیں، بہت زیادہ اچھی حالت میں نہیں ہے، میرا قرآن بھی درمیانی سے حال میں ہے، نیکیوں کا انبار لگا ہوا ہے، مجھے کچھ امید تو لگ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں، اس لیے کہ میری نیکیاں جیسے جیسے فرشتے رکھ رہے ہیں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا جا رہا ہے، اس لیے کہ ایک میری سبحان اللہ اور ایک میری الحمدللہ کتنا وزنی کر رہی ہے اس کو. یہاں پر میرا اچھا اخلاق کتنا وزنی ہو کے تل رہا ہے، اور لا الہ الا اللہ تو سب سے وزنی ہے. میرے قلم کی سیاہی بھی آج تل رہی ہے، جس سیاہی سے میں قرآن لکھتی تھی، اللہ کی باتیں لکھتی تھی، اور وہ یتیم بچے جن کی کفالت کا ذمہ میں نے لے رکھا تھا دنیا میں، وہ بھی عمل تل رہا ہے. اور یہ مجھے بہت غصہ آیا کرتا تھا دنیا میں، مگر میں غصے کو بہت ضبط کرتی تھی کہ گھر میں لڑائی نہ ہو، آوازیں اونچی نہ ہو. میرا یہ عمل بھی نیکی کے پلڑے میں تل رہا ہے، رکھا جا رہا ہے، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا جا رہا ہے. اب دوسری طرف فرشتوں نے میرے گناہ رکھنے شروع کیے ہیں، وہ جیسے جیسے میرے گناہ ڈالتے جا رہے ہیں میری نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوتا جا رہا ہے، اوپر جانے لگا، گناہوں کا نیچے جھک رہا ہے. یا اللہ میرا کیا بنے گا، میرے ہوش اڑنے لگے ہیں. ابھی تو اور کئی گناہ پڑے ہوئے ہیں جو ڈالے جانے ہیں، اگر میرے گناہ بڑھ گئے میری آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے. کوئی یہاں نہیں ہے جو میرا ہاتھ ہی پکڑ لے یا مجھے حوصلہ ہی دے دے. دنیا میں پتہ ہے میں بڑی سینسٹیو ہوتی تھی، سوئی سے بھی ڈرا کرتی تھی، ذرا سا انجیکشن لگنے لگتا تھا امی کا ہاتھ پکڑ کے لگواتی تھی. کوئی درد تکلیف ہوتی تھی میرے شوہر میرے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، کبھی میں اکیلی نہیں رہی تھی، کسی غم کے وقت کسی دکھ کے وقت بھی نہیں. دنیا میں جب میں بیمار بھی ہوئی تھی ہر وقت کوئی نہ کوئی میرے پاس ہوا کرتا تھا، کبھی ایک آ گیا تو کبھی دوسرا. میں تو لوگوں میں گھری رہتی تھی، اپنی فیملی ہی اتنی تھی، اور وہ نہیں ہوتے تھے تو محبت کرنے والی دوستیں ہوتی تھی. پر یہاں تو آج میرے اوپر اس قدر مصیبت کی گھڑی ہے اور کوئی ہاتھ تھامنے والا بھی نہیں. کتنے آرام سے سب اپنے مشغلوں میں، لِكُلِّ امْرِئٍ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک کو اپنا شغل ہے جس میں وہ مشغول ہے، اپنا کام ہے پڑا ہوا. میرے پیارے رب نے تو دنیا میں یہ بات بتا دی تھی کہ تمہیں یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. یہ سب رشتے جن کو خوش کرتے کرتے تم رب کو ناراض کر دیتے ہو، یہ تمہارے نہیں بنیں گے. یہ اس وقت بتا دیا تھا لاکھوں سال پہلے دنیا میں، مگر ہمیں کتنا بھروسہ ہوتا تھا، کتنا مان تھا ان رشتوں پہ کہ ہم ان کی محبت میں اپنے پیارے رب کو پیچھے کر دیتے تھے. جیسے جیسے ایک ایک گناہ میزان میں رکھا جا رہا ہے میری نظروں کے سامنے وہ سین آ جاتا ہے جب جب میں یہ گناہ کیا کرتی تھی، جس کے کہنے پہ کیا کرتی تھی، اور کتنی لاپرواہی سے کر دیتی تھی. انجام کا تو سوچتی بھی نہیں تھی. ان دنوں کہاں مجھے یہ سوچ آتی تھی کہ میزان میں یہ تلے گا، اتنی لاپرواہی تھی. کہیں یہ ذرہ برابر گناہ مجھے لے نہ ڈوبے. اگر گناہوں پہ میں اسی طرح دنیا میں سینسیٹیو ہوتی جیسے آج ہو رہی ہوں تو میرا یہ حال نہ ہوتا. میرے گناہوں کا پلڑا جھکتا جا رہا ہے، اور جیسے جیسے وہ نیچے آ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے میرا دل بھی ویسے ہی ساتھ ڈوبتا جا رہا ہے. آج کوئی مر سکتا ہوتا تو میں مر جاتی. میرے اوسان خطا ہو رہے ہیں، سارا جسم کانپنے لگا ہے. ایک گناہ بھی بڑھ گیا،
تو یہ فرشتے مجھے چوٹی سے پکڑ کے گھسیٹ کے جہنم میں لے جائیں گے۔ ہائے میری بربادی، ہائے میری شامت۔ گناہوں کا پلڑا تقریباً نیکیوں کے پلڑے کے برابر آنے والا ہے، اور یہ آخری گناہ جو رکھا گیا تو گناہوں کا پلڑا جھک گیا۔ ایک گناہ نے میرا بیڑا غرق کر دیا، مجھے تو آج کوئی اپنی نیکی بھی نہیں دے گا۔ یہ آخری گناہ کاش میں نے نہ کیا ہوتا تو آج نجات پا جاتی۔ ہائے میں نے یہ کیا کر دیا۔ اتنے میں مجھے اللہ تعالیٰ کی آواز آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے فرشتوں، اس کا خوف خدا سے کانپنا دوسرے پلڑے میں رکھ دو۔ فرشتوں نے میرا خوف خدا اٹھا کے میری نیکیوں میں رکھ دیا، میری نیکی کا پلڑا نیچے جھک گیا، میری خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ لوگ دنیا میں میرا بڑا مذاق اڑاتے تھے کہ تم بڑی ڈرتی ہو، بڑی روتی ہو، ایسا بھی کیا رونا، کچھ نہیں ہوتا، اتنا بھی کیا ڈرنا۔ مگر وہ ڈرنا اچھا تھا، وہ آنسو اچھے تھے جو اللہ کے ڈر سے بہے تھے۔ شکر ہے میں نے بے خوفی اختیار نہیں کی، گناہ کر کے بھی ڈرتی تھی، نیکی کر کے بھی ڈرتی تھی۔ خوب لوگ میری باتیں بناتے تھے، خوب میرا مذاق اڑاتے تھے۔ تم کیا ہر وقت یہ باتیں کرتی رہتی ہو؟ آج کیسے ان کو دکھا دوں کہ دیکھو آج اس عمل نے میری نجات کروا دی، ورنہ میں تو تباہ ہو گئی تھی۔ اللہ اکبر، میرا اعلان ہونے لگا، فلاں بنت فلاں کی گناہ کم ہو گئے، اس کی نیکیاں بڑھ گئی، یہ کامیاب ہو گئی، اب یہ کبھی ناکام نہیں ہوگی۔ اللہ ہم سب کے لیے یہ فیصلہ کر دینا، اللہ ہم سب کے لیے یہ فیصلہ کر دینا۔ میں ساؤنڈ پروف پردے سے باہر نکلی تو لوگ مجھے آگے بڑھ کے کہنے لگے مبارک ہو آپ کو، آپ نے تو اپنے رب کی کبھی کوئی نافرمانی کی نہیں، اس لیے کہ وہ نہیں جانتے کہ اس ساؤنڈ پروف پردے کے اندر میری اپنے رب سے کیا باتیں ہو رہی تھی، میرے کتنے گناہ تھے جن سے میں گزر رہی تھی۔ میرا رب کتنا ستار ہے، اس نے میرا پردہ رکھ لیا۔ ہماری ایک آنٹی آگے آئی، کہہ رہی ہیں ہائے بیٹا مبارک ہو تمہیں، میں تو پہلے ہی سمجھتی تھی کہ تم بڑی نیک ہو، تم نے تو کامیاب ہونا ہی تھا۔ ہائے آنٹی کو کیا پتا کہ میرے کچے چھٹے کیا تھے، یہ تو رب نے درگزر کر دیے اور ان لوگوں کو معلوم نہیں ہونے دیا، ورنہ ان کو پتا چل جاتا تو میں کہاں منہ دکھانے کے قابل رہتی۔ آج میرے رب نے مجھے کہہ دیا کہ میں نے تیرا پردہ دنیا میں رکھا تھا اور آج بھی رکھوں گا، ورنہ مجھے رسوائی سے کون بچا سکتا تھا۔ میں جیسے جیسے سوچ رہی ہوں ویسے ویسے رب کا شکر میرے دل سے ابھر رہا ہے۔ میں آج کامیاب ہو گئی، بس مجھے سب کچھ مل گیا، مجھے کسی چیز کا غم نہیں رہا۔ دنیا میں جو میں نے بیماری کاٹی مجھے اس کا اب کوئی غم نہیں ہے، دنیا میں جو تکلیفیں دیکھی ان کا اب کوئی غم نہیں، جو لوگوں نے مجھے ستایا اس کا کوئی اب مجھے دکھ نہیں ہے، سب میرے دکھ مٹ گئے، آج میں کامیاب ہو گئی۔ میں اتنی خوش ہوں، میں زندگی بھر اتنی خوش نہیں ہوئی۔ آج یہ خوشی کے آنسو ہیں جو میری آنکھوں سے رواں ہیں۔ آج اگر میرا رب اپنی دی ہوئی نعمتوں کے ایک نعمت کے بدلے میں بھی میری نیکیاں مجھ سے مانگ لیتا تو میری ساری نیکیاں دے کر بھی میں ایک نعمت کی قیمت ادا نہیں کر سکتی تھی۔
ساری نیکیاں دے کر بھی ایک آنکھ کی قیمت کی بھی قیمت نہیں پوری کر سکتی تھی، تو باقی اعضاء کی اور باقی نعمتوں کی قیمت میں کہاں سے دے سکتی تھی؟ اور گناہوں کے جو انبار ہیں اس کے مقابلے میں نیکیوں کے پلڑے میں کیا رکھتی پھر؟ اگر میری ساری نیکیاں ہی اس نعمت کی قیمت دینے میں چلی جاتی، آج میرے رب کی رحمت نہ ہوتی، اس کا کرم نہ ہوتا مجھ پہ، تو میں بچ نہیں سکتی تھی۔ واقعی رب کی رحمت ہی بڑی چیز ہے۔ یہ جو میں نے نیکیاں کی بھی تھی وہ بھی تو اسی رب کی دی ہوئی توفیق سے تھی، اس کے دیے ہوئے اعضاء سے کی تھی۔ یہاں سے فارغ ہو کے مجھے آگے لے جایا جا رہا ہے، راستے میں مجھے لوگوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، ان کا رونا سنائی دے رہا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کاش میں نے فلاں کو اذیت نہ دی ہوتی، اس کو تکلیف میں نہ رکھا ہوتا۔ کوئی کہہ رہی ہے کاش میں نے جانور پہ ظلم نہ کیا ہوتا۔ کوئی کہہ رہی ہے کاش میں نے فلاں سے معافی مانگ لی ہوتی، میں اس وقت اپنی انا کی قربانی دے دیتی تو آج میری نیکیوں کی قربانی مجھے نہ دینی پڑتی۔ واقعی میرے نبی نے سچ فرمایا تھا کہ لوگوں، جس کسی نے اپنے بھائی کی بے عزتی کی ہو، اس پر ظلم کیا ہو، تو اس کو چاہیے اس کو معاف کروا لے اس دن کے آنے سے پہلے جس دن کوئی دینار اور درہم نہیں ہوگا۔ ہاں، جس کے پاس نیکیاں ہوں گی تو اس بے عزتی یا ظلم کے برابر اس سے نیک عمل لے لیے جائیں گے، اور اگر اس کے پاس نیک عمل نہیں رہے تو مظلوم کے گناہ ظالم پہ ڈال دیے جائیں گے۔ آج کئی عورتیں چیخ رہی ہیں، رو رہی ہیں، کاش ہم نے اپنے حسن کی نمائش نہ کی ہوتی، غیر محرم مردوں کو اپنے حسن کے جلوے نہ دکھائے ہوتے، بن سنور کے باہر نہ نکلی ہوتی، کاش ہم ایسے کپڑے نہ پہنتی ہوتی، ہم نے اللہ کے حکموں کو توڑ دیا، کاش ہم پردہ کر لیتی، ہم سے بڑی غلطی ہو گئی۔ کوئی کہہ رہا ہے کاش میں قطع رحمی نہ کرتی۔ ان کی چیخیں اس قدر دردناک ہے کہ میرا دل دہل رہا ہے ان کی دہائی سن کے، اور سب کا غم ایک ہی ہے، سب ایک ہی بات پہ رو رہے ہیں کہ ہم نے کیوں اللہ رسول کی نافرمانی کی اپنی صرف چند دن کی زندگی کے لیے۔ چند دن کی زندگی کے لیے میں نے بے پردوں کی نافرمانی کی، چند دن کی زندگی کے لیے میں نے دوسرے کا حق مار لیا، چند دن کی زندگی کے لیے میں دین کا مذاق اڑاتی تھی، میں نمازوں میں کوتاہی کرتی تھی۔ اب وہ زندگی تو ختم ہو گئی، لیکن وہ گناہ کی لذت بھی ختم ہو گئی، لیکن اس کی سزا بھی باقی ہے، اور پتہ نہیں کب تک سزا ملتی رہے گی۔ اب رو رہے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، مگر معافی تو وہی ہے جو دنیا میں معافی مانگے۔ آج معافی کوئی نہیں ہے، آج معافی کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں ہمیں ہر وقت یہ بتاتے تھے حقوق العباد نہ توڑو، چاہے حقوق اللہ توڑ بھی دو گے تو کوئی نہیں ہوتا۔ یہاں پہ تو میں نے دیکھا حقوق اللہ بھی بہت اہم ہے۔ ٹھیک ہے، بندوں کے حقوق کا حساب بھی ہم سے ہوا، مگر جس کو چاہا اللہ نے معاف کر دیا۔ دنیا میں حقوق العباد کے اوپر زور تھا، حقوق اللہ کو کتنا ہلکا سمجھ لیا تھا کہ نہ بھی نماز پڑھو تو کوئی بات نہیں، نہ روزہ رکھو کوئی بات نہیں، نہ زکوٰۃ حج کرو کوئی بات نہیں، نہ قرآن کے احکامات پہ عمل کرو کوئی بات نہیں، بس کسی کو دکھ نہ دو، کسی کی ہیلپ کر دو، یہ کہتے تھے۔ کتنا لائٹ لے رکھا تھا اللہ کے حکموں کو۔ اللہ نے ٹھیک ہے آج اپنے حقوق بھی بخشے ہیں، مگر ان لوگوں کو بخشے ہیں جنہوں نے توبہ کر لی تھی، جنہوں نے نیک عمل کیے تھے، جنہوں نے استقامت سے چلتے رہنے کی ٹھان لی تھی، جو یہاں پہ صرف یہ سمجھ کے نہیں آ گئے کہ بس اللہ غفور الرحیم، اب نہ کسی نماز روزے کی ضرورت ہے، نہ صدقہ و خیرات کی ضرورت ہے، نہ پردے کے احکامات ماننے کی ضرورت ہے، بس اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو یہ دھوکہ آج کھل گیا لوگوں کا، آج یہ دھوکہ کھل گیا۔ آج حقوق العباد بھی رکاوٹ بن رہے ہیں اگر وہ پورے نہیں کیے، وہ بھی جنت میں جانے کے راستے میں رکاوٹ ہے، اور حقوق اللہ بھی رکاوٹ ہے۔
میں انہیں سوچوں میں چلی جا رہی ہوں. مجھے ایک جگہ پہنچا دیا کہ جہاں بہت بڑا میدان ہے، اس میں بہت خلقت کھڑی بھی ہے، سامنے جہنم جوش مار رہی ہے، غصے سے چنگھاڑ رہی ہے، اور اوپر ایک بہت باریک سا پل ہے جو رکھا ہوا ہے. نیچے آگ ہے اور اوپر اتنا سا پل. ہاں، لوگ کہہ رہے اس کے پار ہے جنت، جس نے جنت میں پہنچنا ہے اس کو تو اب ہر صورت اس پل پہ سے گزر کے ہی جانا پڑے گا تو جنت میں جا سکتے. یا اللہ، یہ ہماری اذیت کب ختم ہوگی؟ ہم کب جنت تک پہنچیں گے؟ یہ مرحلہ بھی ابھی باقی تھا. میں تو سمجھتی تھی وہی مرحلے مشکل ہے، یہ تو سب سے مشکل ہے. میں کیسے گزروں گی اس پر سے؟ میں تو ضرور ہی پھسل کے گر جاؤں گی. آج تو کسی کو اللہ ہی گزروا دے تو وہ گزر سکتا ہے، ورنہ نیچے آگ کا ٹھاٹھے مارتا سیاہ سمندر ہے، اور اوپر چوڑا پل بھی ہو جائے تو بھی نہیں کوئی گزر سکتا. کہاں یہ بال برابر پل، اور اس قدر تیز جیسے کوئی تلوار ہے. جو گزرے گا وہ تو گر جائے گا آگ میں. اور اس سب پہ اور مشکل یہ ہے کہ اس پہ ہکس لگے ہیں، آنکڑے ہیں اس پل پہ، جن میں پیر اٹک گیا تو آدمی گیا. یہاں پہ سب کو افراتفری پڑ گئی ہے، سب کی ہوائیاں اڑ گئی ہیں. ابھی یہ کراس کرنا شروع نہیں کیا، اس کے باوجود لوگ خوف کے مارے برے حالوں میں. جب جانے لگیں گے تو تب کیا حال ہوگا؟ اللہ، تو نے مجھے پیدا ہی کیوں کر دیا؟ اچھا ہوتا کہ میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی. آج مجھے بڑی اچھی طرح سمجھ آ رہی ہے ان باتوں کی جو صحابہ کہا کرتے تھے. کیوں ابو بکر فرماتے تھے، ہے پرندو تمہیں مبارک ہو کہ دنیا میں چرتے چگتے ہو، درختوں کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہو، اور قیامت کے دن تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. کاش ابو بکر بھی تم جیسا ہوتا. دنیا میں میں سوچتی تھی یہ کیا بات کہتے ہیں. اب مجھے سمجھ آ رہی ہے، مجھے اب سمجھ آ رہی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں ہاتھ میں تنکا اٹھا کے فرماتے تھے، کاش میں ایک تنکا ہوتا، کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، کاش میری ماں مجھے جنتی ہی نہ. اور کیوں وہ قرآن سے عذاب کی آیتیں پڑھ پڑھ کے بیمار ہو جاتے تھے؟ اس لیے کہ وہ دنیا میں ان چیزوں کو ایسے دیکھتے تھے جیسے یہ ان کی نظروں کے سامنے ہے. اور ہم تو ان کو سوچنا بھی نہیں چاہتے تھے، ہمیں اچھا نہیں لگتا تھا کہ کبھی ان کے بارے میں بات کریں. آج ان سے کیسے بچیں گے؟ یہ پل اتنا لمبا ہے، اس کو کون عبور کر سکے گا؟ تمام لوگ، تمام مخلوق کا پھر یہاں پہ جمع ہو گئی ہے. وہ جو پہلے میزان کے پاس تھے نا، وہ کئی تو جہنم میں جا چکے، جو بچے کھچے ہیں وہ یہاں آ گئے. ابھی میں اپنی سوچوں میں گم تھی، ایک دم ہر طرف گھپ اندھیرا چھا گیا، پیچ ڈارکنس. اتنا اندھیرا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا، اور جہنم کی چنگاڑیں بس سنائی دے رہی ہیں. تمام انسانیت ایک شدید پریشانی میں ہے. عام لوگ ہیں ہی، انبیاء تک پریشانی میں اس طرح پہ ہیں. کہیں کچھ نظر نہیں آ رہا. ایک دم ایک فرشتہ لوگوں میں نور تقسیم کرنے لگا ہے، ہر ایک کا نام لے لے کے اس کو نور دیا جا رہا ہے. فلاں بن فلاں یہ تمہارا نور ہے، ارے فلاں بن فلاں یہ تمہارا نور ہے. کسی کو زیادہ دے رہا ہے، کسی کو کم. ایک برابر نہیں ہے سب کے نور. نور ان کے آگے آگے اور دائیں طرف ہیں. یہ تو لگتا ہے نیکیوں کے نور ہے.
جس کی نیکیاں جتنی زیادہ تھیں اس کے مطابق نور مل رہا ہے. کسی کو ہزاروں میل کے برابر مل رہا ہے، کسی کو اس سے کم پہاڑ کے برابر، کسی کو اس سے کم کھجور کے درخت کے برابر، کسی کو اس سے کم کھڑے آدمی کے برابر، اور کسی کا نور صرف اتنا اس کو دیا جا رہا ہے جتنا پیر کے انگوٹھے کے آگے ہو. اور حیرت ہے، جس کا نور ہے وہ صرف اسی کو فائدہ دے رہا ہے، دوسرے کو نہیں دے رہا. فرشتے نے ایک دم میرا نام لیا، میں اچھل کے آگے ہوئی، جلدی سے مجھے نور دے دے. اس نے مجھے نور دیا جو بس میرے آدھے قد کے برابر ہے. میں نے اس پہ بھی شکر ادا کیا، شکر ہے مجھے کچھ تو مل گیا. اس لیے کہ کچھ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں کہ ہمیں بھی نور دو. ہمارا نور کہاں ہے؟ فرشتہ کہہ رہا ہے تمہارے لیے میرے پاس کوئی نور نہیں ہے. وہ پریشان ہو گئے ہیں. جن کو نور مل گیا وہ آج لگتا ہے سب سے خوش قسمت ہے. ان کو مبارک بادیں مل رہی ہیں کہ مبارک ہو، آپ کو نور مل گیا. ایسے کہ جیسے کہ کتنی بڑی کوئی چیز مل گئی ہو. اس لیے کہ آج اس کے بغیر کوئی اس پل کو پار نہیں کر سکتا. ہم تو دنیا میں بھی اندھیری سڑکوں پہ جاتے تھے تو گاڑی کی ہیڈ لائٹ جلا دیا کرتے تھے. یہاں اس پل کے اوپر سے گزرنا ہے اور نور نہ ہو. آج کئی لوگوں کو نور سے محرومی ہو گئی، وہ چیخ رہے ہیں. ان میں میری بیٹی کی ٹیچر بھی ہے. دنیا میں یہ ایسے رہتی تھی، کھانا پینا کھیل کود، اور رات کو ایسے جیسے کوئی مردہ پڑ گیا. ویسے دنیا کے معاملے میں بڑی عقل مند تھی، اپنی فائدے کی ساری باتیں اس کو پتا تھی. لیٹسٹ فیشن کا پتا تھا، انویسٹمنٹس کا پتا تھا، کون سی چیز فائدے کی کون سی نقصان کی، سب پتا تھی. مگر آخرت اور دین کے معاملے میں بالکل جاہل تھی اور بالکل لاپرواہ تھی. قرآن و حدیث کا کچھ علم نہیں تھا، پرواہ ہی نہیں تھی کہ زندگی میں اتنی مگن تھی. کہاں ہوش تھا اس کو؟ دین کی بات آتی تھی بہت چھانٹ چھانٹ کے دین پہ باتیں لگاتی تھی. وہ میرے پاس دوڑی بھی آ گئی ہے، کہہ رہی فاطمہ کہ امی آپ پلیز مجھے تھوڑی سی اپنی لائٹ دے دیں گی، آج مجھے بہت ضرورت ہے. اب میں کیسے دوں اس کو؟ یہ نور تو نہیں دیا جا سکتا، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی مجھ سے میری آنکھیں مانگ لے کہ اپنی آنکھیں ذرا دیر کو دے دیں. میں کیسے دے دوں؟ مجھے بھی تو پل کراس کرنا ہے. میں نے کہا دیکھیں نور تو وہاں پیچھے مل رہا ہے، آپ جا کے پیچھے سے لے کر آئیں. تو کہتی ہیں اچھا میں نہیں دے سکتی تو میرے ساتھ شیئر ہی کر لیں، میں آپ کی لائٹ کے سہارے چل رہی ہوں. میں نے اس کو بتایا بھی ہے کہ دیکھو آج نور جو ہے ہر ایک کو اپنا اپنا فائدہ دے گا، آپ کی اپنی لائٹ ہونی چاہیے. ابھی ہم باتیں کر ہی رہے ہیں، ایک دیوار ایک دم آ گئی ہے میرے اور اس کے درمیان، اور دیوار کے پیچھے بہت سارے لوگ رہ گئے، بہت سارے اس طرف ہیں، بہت سارے اس طرف ہیں. وہ وہاں سے آوازیں دے رہے ہیں. مجھے اس ٹیچر کی بکھلائی ہوئی آواز بھی آ رہی ہے کہ پلیز مسز احمد پلیز آپ کہاں چلی گئی ہیں؟ آپ تو مجھے جانتی ہیں نا، میں تو آپ کی بچی کو پڑھاتی تھی، میں تو آپ کے ہمسائے میں ہی رہتی تھی، آپ تو مجھے جانتی ہیں نا، پلیز آپ ذرا یہاں سے مجھے نکالیں، آپ کہاں چلی گئی ہیں؟ میرا دل لرز رہا ہے اس کی آوازوں سے. اور بھی کئی لوگ ہیں وہ اپنے جاننے والوں کو آوازیں دے رہے ہیں، کوئی اپنے رشتہ داروں کو، کوئی اپنے ماں باپ کو، کوئی اپنے بچوں کو، کوئی اپنے اور پیاروں کو. کئی آوازیں آ رہی ہیں. کوئی کہہ رہا ہے امی جی، کوئی کہہ رہا ہے بھائی جان، کوئی کسی کا نام لے رہا ہے، کوئی کسی کا. مگر یہاں تو کوئی ٹس سے مس ہی نہیں ہو رہا. آخر یہ اس آدمی نے ہمت کی ہے، اس نے کہا بھائی تم لوگوں نے خود اپنے لیے دنیا میں خود کو امتحان میں ڈالا تھا،
تم لوگوں نے خود فتنے کی جگہوں پہ اپنے آپ کو لے کے گئے تھے. تم نے موقع پرستی کی تھی. جب دین اور دنیا کے درمیان ٹائی پڑتی تھی تم دنیا کو ترجیح دیتے تھے. تم اپنے فائدوں کے لیے خود کو ایسی سچویشنز میں ڈالتے تھے جس سے تمہارا دین جاتا رہتا تھا. تم دین کے بارے میں ہمیشہ ڈاؤٹ فل رہتے تھے. یہ آدمی کہہ رہا ہے میں نے تمہیں سمجھایا بھی تھا لیکن بھائی تم باز نہیں آئے تھے نا, اور اسی میں تم دنیا سے چلے گئے تھے. مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں, میں کیا کہوں. دل چاہ رہا ہے یہ ٹیچر بس کریں, مجھے آوازیں نہ دے, مجھے نہ پکارے, میری طبیعت بے چین ہو رہی ہے. مجھے تو خود آگے جانا ہے. میری تو آگے خود اتنی سخت منزل ہے, میں کیسے توجہ دوں, میں کیا کر سکتی ہوں اس کا. آج تو یہاں پہ سب کو اپنی اپنی پڑھی ہوئی ہے کہ کہیں میرا نور نہ بجھ جائے, اس لیے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کا نور کبھی جلتا ہے کبھی بجھتا ہے. کسی کو نہیں اب کسی کا ہوش, نہ ماں باپ کا خیال ہے, نہ کسی کو اپنے بچوں کا ہوش ہے. مجھے خود اپنے نور کی فکر ہے بھائی, کسی وقت اگر یہ بجھ گیا تو کیا ہوگا. ہر ایک یہاں پریشان کھڑا, اور میں نے یہ شکر کیا کہ میں قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی تھی دنیا میں. آج یہ قرآن کا نور مجھے ملا ہے. اور مجھے اپنی کلاس فیلو دور نظر آ رہی ہے, اس کے پاس مجھ سے زیادہ نور ہے. وہ بہت سیریس تھی قرآن کے معاملے میں, بہت وقت لگاتی تھی اس کے ساتھ. آج قرآن کی ایک ایک آیت نور بن گئی ہے. کئی لوگوں کو سورہ کہف پڑھنے کی وجہ سے نور ملا ہوا ہے. اب پل سے رات کو پار کرنے کا مرحلہ شروع ہونے والا ہے جس سے سب کو اکیلے اکیلے گزرنا ہے. میرا کیا ہوگا اس میں. لوگوں نے لائنیں بنانی شروع کر دی ہیں. ایک لائن سنگل لائن ہے, سب کو اکیلے اکیلے گزرنا ہے. لگتا ہے یہ لاسٹ چیکنگ ہے جنت سے پہلے کے لیے. یہ مرحلہ اسی لیے بڑا مشکل ہے. اب لوگوں کی چھانٹی ہو جائے گی. میرا کیا بنے گا. زندگی رہی تو کل اس کے اوپر بات کریں گے. آج اپنے آپ کو تصور میں وہاں محسوس کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں. اللہ سے دعا کریں کہ اس دن ہمارا نور مکمل ہو جائے, جس دن کوئی کسی کو نور نہیں دے گا, جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا, جس دن کسی کو کوئی ہوش نہیں ہوگا. ربنا اتمم لنا نورنا, اللہ ہمارے نور کو اس دن مکمل کر دینا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.